السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کے سنسنی خیز ناول خارزار کی 25ویں قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ سائیں کے ہاتھ میں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت قریب آ کر اپنی جھلک ضرور دکھاتی ہے۔ یہ بھی اللہ سائیں کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو قدرے پرسکون حالت میں پایا۔ میں ابھی تک اس منحوس قید خانے کے سیلن زدہ ماحول میں ہی زمین پر چت لیٹی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میرا جسم پانی سے شرابور سا ہو رہا تھا۔ میں اسے پسینہ سمجھی تھی، مگر ٹھنڈک سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے جسے میرے چہرے پر چھڑکا گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے قریب قریب کچھ افراد بھی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ کی وجہ سے وہ مجھے حیوانوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے سر کو 2-3 بار کھولے سے جھٹکا اور کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر چکرانے لگا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر میرے لبوں سے پانی کا گلاس لگا دیا جسے میں ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب میری حالت قدرے سنبھل گئی تھی۔ میرا بدن جکڑ بندوں سے آزاد تھا۔ میں نے دیکھا میرے قریبی شینا بھی قدرے بہتر حالت میں موجود تھی۔ وہ بھی ہوش میں آتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ پانی کا خالی گلاس اس کے سامنے فرش پر رکھا نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور ایک دوسرے کو زندہ حالت میں دیکھ کر ہم نے سکون کی سانس لی۔ تب اچانک ہماری سماعتوں میں ایک کھرکھراتی ہوئی گونجدار آواز ٹکرائی۔ شکر کرو کہ ہم لوگ بر وقت یہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ صبح تک تمہاری لاشیں ادھر سڑ رہی ہوتیں۔ حقارت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز سردار طوطا خان کی تھی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ طوطا خان کے ساتھ اعجاز کھڑو بھی کھڑا تھا۔ اس کی برماتی ہوئی نظریں شینا پر مرکوز تھیں۔ استاد ٹکڑی اور اس کے 3 مسلح گرکے بھی ٹانگی چوڑی کیے ہوئے وہاں موجود تھے۔ تہخانے میں بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور چور روشنوں سے دن کا اجالا بھی اندر پھیلا ہوا تھا۔ شاید صبح ہو چکی تھی۔ میں اور شینا خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہمارے آگے کھانے کے مختصر برتن رکھ دیے گئے جس میں دودھ کے 2 گلاس اور پھل تھے۔ ڈبل روٹی اور مکھن کی ایک ٹکیا بھی دھری تھی۔ تم دونوں جلدی سے کچھ کھا پی لو تو تم سے ذرا 2 باتیں ہو جائیں۔ اس بار اعجاز کھوڑوں نے ہم دونوں کو مخاطب کر کے تحکمانہ درشتی سے کہا۔ بھوک تو لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے رگ جاں میں نقاہت اتری ہوئی تھی۔ میں نے اور شینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سامنے رکھے برتنوں کے قریب کھسک آئے۔ جیسے تیسے ہم نے پیٹ کا 2 زخ بھرا، پھر دودھ کا گلاس پی کر دوبارہ عقب میں دیوار کی طرف سرک گئے۔ اب ہماری مدہوش نگاہیں سردار طوطا خان سمیت اعجاز کھوڑوں اور ان کے آدمیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں بابا، سردار طوطا خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس کی گھورتی ہوئی شعلہ بار نظریں شینا پر جمی ہوئی تھیں۔ اے چھوکری، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گی کہ تجھے پہلے اس قید خانے سے کون بھگا کر لے گیا تھا؟ طوطا خان کے لہجے میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ مجھے اپنے وجود میں سنسناہٹ کا احساس ہونے لگا۔ اذیتناک لمحات کا ایک اور مرحلہ میرے سامنے تھا۔ بے اختیار میں نے دزدیدہ نگاہوں سے قریب بیٹھی شینا کی طرف دیکھا۔ وہ بھی سردار طوطا خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے اس کی جانب تکے جا رہی تھی۔ پھر اس نے ہولے سے جواباً کہا، تمہارا وہ کتا میرل اس رات کچھ زیادہ ہی حوث کا شکار ہو گیا تھا۔ شینا کی آواز دھیمی ضرور تھی مگر اس کا لہجہ پر اعتماد اور نڈر تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کی بندشیں کھول دی تھیں۔ ایسے میں مجھے اسے رجھانے میں ذرا بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بس یہیں وہ مار کھا گیا تھا اور میں اسے زخمی کر کے فرار ہو گئی۔ شینا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔
شینا واقعی ایک ذہین لڑکی تھی۔ ایسے مخدوش حالات میں بھی اس کی فطانت اور بیدار مغزی کمال کی تھی۔ اس نے جھوٹ کو اتنی صفائی اور سنجیدگی سے بیان کیا تھا کہ اعجاز کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے اسے بھی شینا کی بات پر یقین آ گیا ہو، مگر سردار دودھا خان اتنی آسانی سے یقین کرنے پر تیار نہ تھا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے اپنی شعلہ نظر شینا کے پرسکون اور پراعتماد چہرے پر گاڑتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، اڑی چھوکری، تو جھوٹ بولتی ہے۔ میرل میرا آدمی تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے تیرے حسن کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا۔ سردار دودھا خان کی بات پر شینا کے چہرے پر بڑی استحضائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ سردار دودھا خان کی طرف دیکھ کر بولی، حیرت ہے سائیں، کیا آپ جیسا پرانا کھلاڑی بھی ایسی بچکانہ باتیں کر رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ عورت کے حسن نے کیسے کیسے 30 مار خان قسم کے سورماؤں کو زمین چاٹنے پر مجبور کیا ہے اور کیسے کیسے گل کھلائے ہیں؟ یہ بالکل درست کہتی ہے سردار سائیں۔ اچانک تہہ خانے میں 3 فٹے شیطان استاد ٹکڑی کی آواز گونجی جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر سردار سے بولا، آج رات اس کی ساتھی لڑکی کونجا نے بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ مجھے بے وقوف بنا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میں اس کے جال میں نہیں پھنسا۔ اس کے جھوٹ پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، پھر میں نے فوراً اندازہ لگایا کہ یہ بدبخت سردار دودھا خان کے سامنے اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ سردار دودھا خان اور اعجاز کی طرف سے استاد ٹکڑی کو میری عزت سے کھیلنے کی سختی سے ممانعت کی گئی تھی۔ وہ شاید میرل کا انجام نہیں بھولے تھے۔ استاد ٹکڑی جانتا تھا کہ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں یا شینا اس کے سیاہ کرتوت کے بارے میں سردار وغیرہ کو کسی بھی وقت آگاہ کر سکتے تھے کہ اس مردود نے ان کی حکم عدولی کا جرم کیا تھا۔ لہٰذا مکار استاد ٹکڑی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے گویا ہماری نوکے زبان سے ادا ہونے والی شکایت کو قبل از وقت بڑی چالاکی کے ساتھ بے اثر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوا تھا کہ اب شینا کے جھوٹ کو انہیں درست تسلیم کرنا پڑا تھا۔ سردار دودھا خان کے چہرے پر پہلی بار تردد کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ ویسے مجھے لگتا تھا کہ استاد ٹکڑی نے جب شینا کو بے بس کر دینے کا کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے اس وقت ہی سردار دودھا خان وغیرہ کو یہ بات مزید نمک مرچ کے ساتھ بتا دی ہوگی۔ میرے جی میں آئی کہ سردار سے استاد ٹکڑی کی شکایت کروں، مگر میں نے دیکھا کہ اس سلسلے میں شینا خاموش تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ گمبھیر اور نازک معاملہ ایسے ہی ٹل رہا ہے تو ٹلنے دیا جانا چاہیے۔ لہٰذا میں نے بھی اس بارے میں چپ سادھ لی۔ سردار دودھا خان اور اعجاز کے بشروں پر گہرے تذبذب کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ شینا کے جواب سے عجیب سے تردد اور مخمصے کا شکار نظر آنے لگے تھے۔ تاہم لہجے بھر کی گہری بھیدوں بھری خاموشی کے بعد سردار دودھا خان نے کہا، چھوکری، تو نے پہلے میرے پرانے خدمتگار میرل کو قتل کر کے بہت بڑا جرم کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر سنگین اور ناقابل معافی جرم یہ کیا کہ میری قید سے نکل بھاگنے کی جرات کی۔ تو شاید مجھے جانتی نہیں کہ میں یعنی سردار داد محمد خان اپنی پورے تھر میں کیا حیثیت رکھتا ہوں۔ اڑے بابا، میرے کھیتوں میں کام کرنے والے معمولی کھیت مزدور کو اگر ہم یہ حکم کہلا بھیجیں کہ وہ آج سے ہمارا قیدی ہے تو ہمارا حکم ہی اس کے لیے زنجیر بن جایا کرتا ہے، مگر تم ایک معمولی چھوکری، ایک طوائف کی بیٹی۔ خبردار، خبردار، جو مجھے پھر دوبارہ ایسے نام سے پکارا تو، اچانک شینا نے شعلہ فشاں لہجے میں پھنکار کر کہا۔ اس کی غضبناک نگاہیں سردار دودھا خان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔
میں تمہاری کوئی معمولی رہاک نہیں ہوں، اور جس کو تم نے طوائف ذاتی کہا ہے، تو تم نے کسی طوائف کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے سردار داد محمد خان کہ اس کے وطن سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آخر کس خاندان کا نطفہ ہوتی ہیں، جو جوان ہو کر پھر تمہارے ہی جیسے عیاش پرستوں کی راتوں کو رنگین بناتی ہیں؟ خاموش ہو جا چھوکری! دفتن سردار داد خان کی گرجدار آواز سے تہہ خانے کی محدود فضا جیسے چھنچھنا اٹھی۔ مارے غیظ کے سردار کا پورا وجود کپ کپ آنے لگا۔ اس کی کھورتی ہوئی شعلہ بار آنکھیں شینا کے چہرے پر دو دھاری خنجروں کی طرح بے وس ہو کر رہ گئی تھیں۔ شینا بھی چٹانی عزم لیے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے خوف سے عاری تھا۔ مجھ سمیت تہہ خانے میں موجود باقی سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ استاد ٹکڑی! سردار داد خان زور سے گرجا۔ حاضر سائیں بیٹا! استاد ٹکڑی نے مستعدی سے کہا۔ اڑے بابا، اس گستاخ چھوکری کی اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کھال ادھیڑ کر رکھ دے۔ اگر ہمیں اپنے یار اعجاز کی سنگت یاری کی پرواہ نہ ہوتی تو ادھر اس گستاخ چھوکری کو زندہ گاڑ دیتا۔ اعجاز کھوڑو سردار کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی الجھن تھی۔ شاید یہ سب اسے پسند نہیں تھا، مگر سردار توتا خان کی وجہ سے خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ استاد ٹکڑی حکم ملتے ہی شینا کے قریب آیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ عجیب انداز میں سامنے کی طرف پھیلا کر انہیں مخصوص جھٹکا دیا تو تہہ خانے کی سہمی ہوئی فضا میں کھٹک کی آواز ابھری، اور پھر جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ رہا۔ اس رذیل کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک اوت کر آئی، اور وہ اپنے بھدے سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے شینا کو گھور رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی اب استاد ٹکڑی کے دونوں ہاتھوں میں سانپ کی طرح گھنٹل لہرانے لگے تھے۔ میں شینا کے قریب کھڑی مدہوش نگاہوں سے کبھی شینا اور کبھی سامنے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے استاد ٹکڑی کی طرف تکے جا رہی تھی۔ اتنے میں سردار توتا خان نے مجھے مخاطب کر کے کرخت لہجے میں کہا، اڑی چھوکری، تو پرے ہو جا ورنہ تیرا بھی بڑا برا حشر ہوگا۔ میں تڑپ اٹھی اور دیوانہ وار شینا کے سامنے کھڑے ہوئے سردار توتا خان سے ملتجی لہجے میں بولی، سائیں، آپ کو اللہ سائیں کا واسطہ اس نازک لڑکی پر یہ ظلم مت کر۔ استاد ٹکڑی! ایک بار پھر سردار توتا خان زور سے دھاڑا تو استاد ٹکڑی نے فوراً مستعدی سے کہا، حکم سائیں بہتار۔ اڑے تو کیا دیکھتا پڑا ہے، شروع ہو جا، اس چھوکری کو بھی اپنی کھال اتروانے کا شوق ہے بڑا۔ یہ سنتے ہی استاد ٹکڑی نے پہلے اپنا دایاں گھنٹر والا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ادھر شینا نے مجھے اپنے آگے سے پرے دھکیل دیا۔ میں لڑکھڑا کر چند قدم دور جا پڑی۔ ٹھیک اسی وقت تہہ خانے کی محدود فضا میں شڑاب کی بے رحم آواز ابھری۔ میں نے دیکھا شینا یکدم نیچے بیٹھ گئی اور اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ کوڑیالے سانپ کی طرح ہنٹر لہراتا بل کھاتا شینا کے دائیں ہاتھ پر لپٹ گیا۔ پھر سرعت کے ساتھ شینا نے کھڑے ہو کر ہنٹر والے کو زور سے اپنی جانب کھینچا۔ استاد ٹکڑی فٹ بال کی طرح لڑک کھڑا کر شینا کے قریب آیا تو شینا نے اپنے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اس خبیث شیطان کے چہرے پر رسید کی۔ استاد ٹکڑی کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی، مگر اس چیخ میں تکلیف سے زیادہ ایک وحشتناک غراہٹ تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے استاد ٹکڑی نے اپنے گینڈے جیسے وجود کی طاقت سے دائیں ہنٹر والے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تو شینا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آگے کی طرف لڑکھڑا سی گئی، مگر اس نے خود کو گرنے نہیں دیا تھا۔ ادھر استاد ٹکڑی میں جیسے بجلی بھر گئی تھی۔ اس نے شینا کو مزید کوئی موقع دیے بغیر اپنا بایاں ہاتھ فضا میں لہرایا اور شراب کی آواز کے ساتھ ہی شینا کے حلق سے بھی ایک کربناک چیخ خارج ہو گئی۔ دوسرے ہنٹر نے سانپ کی طرح شینا کی کمر کے گرد لپٹ کر اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ استاد ٹکڑی نے اسی پر بس نہیں کیا تھا۔ اس نے اب اپنے دائیں ہاتھ کو جھٹکا دے کر مخصوص انداز میں گھمایا
تو وہ شینا کے بازو سے نکل کر اب اس کی گردن کے گرد لپٹ چکا تھا۔ اس کے بعد استاد ٹکڑی نے اپنے دونوں ہنٹر والے ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو شینا ایک چیخ مار کر منہ کے بل فرش پر گر پڑی۔ وہ بیچاری اب اس مردود استاد ٹکڑی کے ہنٹروں کے مکمل شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ اپنی بزدلانہ طاقت کی جوہر دکھانے کے لیے استاد ٹکڑی پارا بن چکا تھا۔ اس نے آنے واحد میں اپنے دائیں ہاتھ والے ہنٹر کو مخصوص جھٹکوں کے ساتھ شینا کی کمر سے نکالا اور پھر اس ہنٹر کے پے در پے شینا کے نازک وجود پر وار کرنے لگا۔ شینا کی کربناک چیخوں سے تہ خانے کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ اس کی گردن کے گرد کسے ہوئے ہنٹر نے اس بیچاری کو بے بس کر رکھا تھا۔ مجھ سے یہ سنگ دلانہ منظر دیکھا نہ گیا اور میں بے اختیار استاد ٹکڑی کی جانب بڑھی۔ میری پیش قدمی اس خبیث کے لیے غیر متوقع تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک ہنٹر میرے جسم پر بھی چڑھ دیا اور پھر اس نے اسی پر بس نہ کیا، اوپر تلے میرے بدن اور چہرے پر مزید سرخ لکیریں کھینچ ڈالیں اور میں وہیں بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ استاد ٹکڑی نے شینا کی گردن سے اپنا دوسرا ہنٹر بھی کھول لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شینا کا مضروب وجود مزاحمت کی قوت کھو چکا ہے۔ شینا کی استاد ٹکڑی کے چہرے پر پڑنے والی ٹھوکر نے اس جلاد صفت کی آتش غیظ کو بھڑکا ڈالا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ اب فرش پر پڑی شینا پر غصہ اتار رہا تھا۔ شینا باجی کے کپڑے تار تار ہونے لگے تھے اور ادھڑے پھٹے ہوئے کپڑوں سے جھانکتے ہوئے اس کے نرم و نازک وجود پر لمبی لمبی سرخ خون آلود لکیریں ابھر آئی تھیں۔ ہنٹروں کی بے رحم ضربات کی وجہ سے خون کی چھینٹیں بھی پھیلنے لگی تھیں۔ میں بے اختیار شینا کے بے حال اور زخمی وجود پر جا پڑی۔ اب ہنٹروں کی ضربیں مسلسل میرے وجود پر پڑنے لگیں۔ باعث اذیت میں اپنے حلق سے نکلنے والی چیخوں پر قابو نہ پا سکی، مگر میں نے شینا کے زخم آلود وجود کو ایسے ہی اپنے جسم سے ڈھانپے رکھا تھا۔ بس کرو استاد ٹکڑی۔ مان تہ خانے کی وحشت انگیز ماحول میں اعجاز کھوڑوں کی بلند آواز گونجی تو جلاد صفت استاد ٹکڑی کے ہنٹر برساتے ہوئے دونوں ہاتھ اچانک چابی بھرے کھلونے کی طرح رک گئے۔ میں درد و تکلیف سے کرا رہی تھی۔ شینا بھی نہ جانے کب اپنے ہوش و آواز گنوا چکی تھی۔ ادھر وہ درندہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں ابھی اپنے ہوش و آواز میں تھی اور کانپتے ہوئے سامنے موجود استاد ٹکڑی سمیت سردار دودہ خان اور اعجاز کی طرف دیکھنے لگی، مگر میرے کپ کپاتے ہوئے زخمی لبوں سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کیوں اعجاز؟ کیوں؟ تم نے استاد ٹکڑی کو کیوں روک دیا؟ مان سردار دودہ خان کی گمبھیر آواز تہ خانے میں گونجی۔ بس سائیں، ابھی اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے، اعجاز نے سمجھانے والے انداز میں سردار سے کہا۔ ایک بار اس سے وہ کام لے لیں، پھر بھلے آپ اس کو زمین میں گاڑ دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اعجاز کی بات پر سردار دودہ خان نے چھت کی طرف منہ کر کے اپنے حلق سے اچانک ایک بدمست اور گونجدار کہا لگایا، پھر اعجاز کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اڑے سب سمجھتا ہوں میں، یہ چھوکری تیری یار ہے نا، اسی لیے تو اس کی سفارش کرتا پڑا ہے، پر یار سنگت یہ تجھے تو گھاس بھی نہیں ڈالتی ہے، پھر تو اس کے پیچھے کیوں مرا جا رہا ہے؟ سردار دودہ خان کا اشارہ شینا کی طرف تھا۔ میں نے زخمی نظروں سے دیکھا۔ اعجاز کے چہرے پر خجالت آمیز جھیپی جھیپی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، پھر وہ سر جھٹک کر بولا، نہیں سائیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے اب یہ چھوکری اپنے دشمن کے روپ میں نظر آنے لگی ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں ایک زمانے میں اس پر بری طرح مرتا تھا، مگر اب نہیں۔ بس اس چھوکری سے وہ اہم کام لے لوں، پھر اس کا کام بھی تمام کر کے ہی چھوڑیں گے۔ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سردار دودہ خان نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا، ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تو… اچھا چل چھوڑ۔ سردار دودہ خان نے ایک بار پھر اپنے حلق سے کہا اگلا، پھر وہ استاد ٹکڑی سے بولا، اڑے ٹکڑی، حاضر سائیں؟ بابا اس گستاخ چھوکری کے لیے ابھی اتنی ہی سزا کافی ہے، بس کر دے بابا ابھی۔
ٹھیک ہے سائیں، جو حکم۔ اتنا کہہ کر سردار تودا خان اپنے 3 مسلح آواریوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اب تہ خانے میں ہم دونوں کے علاوہ اعجاز اور استاد ٹکڑی باقی رہ گئے تھے۔ میں شینا کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگی۔ شینا اگرچہ بے سود ہو کر فرش پر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی سانس زور زور سے چل رہی تھی۔ مان، اعجاز کی آواز ابھری۔ استاد ٹکڑی کو مخاطب کر کے وہ تہکمانہ انداز میں بول رہا تھا، ٹکڑی، ارے بابا، اس چھوکری کو ہوش میں لاؤ اور 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر اسے اس قابل کر دو کہ یہ ہم سے نہ صرف بات کر سکے بلکہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائے۔ ہاؤ سائیں، آپ بالکل فکر نہ کرو، اور ہاں، خود کو ذرا تہ خانے میں سنبھال کر اور محتاط ہو کر رکھ۔ یہ دونوں چھوکریاں بڑی خطرناک اور ہوشیار ہیں، ایسا نہ ہو کہ بھی تیرا بھی میرر والا انجام ہو۔ اعجاز کھڑونے جاتے جاتے اسے مخصوص انداز میں تنبیہ کی۔ استاد ٹکڑی خجالت کے مارے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اعجاز وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد استاد ٹکڑی بھی چلا گیا، مگر جاتے جاتے میں نے اس خبیث سے شینا کے لیے دوسرے کپڑے لانے کی درخواست ضرور کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا ایک باکس اور زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ کپڑے اس نے مجھے تھما دیے تھے۔ میں نے یوں ہی الٹ پلٹ کر کپڑوں کا وہ جوڑا دیکھا۔ ادھر استاد ٹکڑی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ چوکور باکس کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور ایک کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولا، اس کے اندر مرہم رکھا ہوا ہے اور اسپرٹ بھی۔ میں جا رہا ہوں، مرہم لگا کر اپنے ساتھی کو یہ کپڑے پہنا دینا، اور ہاں، پانی ادھر موجود ہے۔ اس نے ایک کونے میں دھری سرائی کی طرف اشارہ کیا جس کی گردن پر ایک جست کا ٹیڑھا میڑھا گلاس اوندھا دھرا ہوا تھا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے ایک گہری مگر تکلیف دہ سانس لے کر فرش پر بے سود لیٹی شینا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا، پھر دوائیوں کے باکس کی طرف بڑھی۔ ہنٹر کی بے رحم ضربات سے خود میرے زخموں سے بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے شینا کے زخموں کی زیادہ فکر تھی، لہٰذا میں نے سب سے پہلے ایک بڑی سی گول پندے والی بوتل اٹھائی۔ اس کے ڈھکن کو سونگھا، اس میں سے اسپرٹ کی تیز بو خارج ہو رہی تھی، اور ایک بڑی سی مرہم کی ٹیوب بھی رکھی تھی، پولی فیکس۔ میں نے روئی کے چھوٹے چھوٹے پھائے بنا کر تھوڑا پانی ملا اسپرٹ اس میں لگایا اور اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے شینا کے زخموں پر رکھ کر انہیں صاف کرنے لگی۔ اسپرٹ کی جلن کا اثر تھا کہ شینا کے بے سود وجود میں ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر میں اپنا کام تندہی کے ساتھ کرتی رہی۔ میں نے ساری پولی فیکس کی ٹیوب اس کے زخموں پر خالی کر دی، پھر اٹھی اور سرائی سے پانی کا گلاس بھر لائی اور شینا کے قریب پلیتھی مار کر بیٹھ گئی، پھر آہستگی کے ساتھ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے چند چھینٹے پانی کے اس کے سر پر مارے۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں، اس کے خشک لبوں پر تھر تھراہٹ ابھری تو میں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ سارا پانی پی گئی تو میں ایک اور گلاس بھر لائی۔ اب وہ قدرے ہوش میں آ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو دبا کر تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت مارا ہے ان ظالموں نے آپ کو باجی، اللہ سائیں کرے کہ یہ سب ظالم لوگ مر جائیں۔ میں نے سادہ سے انداز میں سردار تودا خان سمیت اس کے تمام خواریوں کو بد دعا دی تو جانے کیوں شینا کے لب مسکرانے کے انداز میں ذرا کھنچے تھے۔ باجی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے پھر بڑے دکھی دل اور محبت بھری حلاوت سے اس سے کہا، کک گنجا، کک تم تو ٹھیک ہو نا؟ تمہارے ساتھ تو… اتنا کہہ کر وہ ہانپنے لگی۔ میرا دل کٹ سا گیا۔ وہ جو زخموں سے چور تھی اور میرے لیے فکر مند تھی۔ میں نے بے اختیار شینا کی روشن اور فراخ پیشانی چوم لی۔ باجی، اللہ سائیں آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ میرے لیے تو کبھی میرے اپنے سگے بھی اتنے فکر مند نہیں ہوئے جتنی آپ کو ہر لمحہ میری فکر ستائے رکھتی ہے۔ باجی ایسا کیوں ہے؟ آپ کیا لگتی ہیں آخر میری؟ بی بی جی، انکل لال اور آنٹی روزینہ، ان سب سے آخر میرا کیا رشتہ ہے
جنہیں اپنی تکالیف سے زیادہ میری مصیبتوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ اور پھر وہ کون تھے؟ وہ سوڈھل جو میرا باپ تھا، اور وہ سائیں داد جو میرا بھائی ہے، اور محمد پریل۔ بولتے بولتے میرا لہجہ رند گیا اور اپنا جملہ میں مکمل نہ کر پائی۔ ایسے میں شینا نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اوپر اٹھانا چاہا تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور بے اختیار اپنے مرتعش ہونٹوں سے لگا لیا۔ کنجا، اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اور اہم رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے، جو اگر سمجھا جائے تو تمام رشتوں سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شینا کے کپڑے بدل دیے تھے۔ کسی بھی وقت پھر وہی خبیث شیطانوں کا ٹولہ دوبارہ وارد ہو سکتا تھا۔ اعجاز کھوڑوں نے استاد ٹکڑی سے چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ نازل ہونے کا کہا تھا، مگر نہ اعجاز آیا۔ البتہ استاد ٹکڑی دوبارہ تہہ خانے میں آ دھمکا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کے برتن تھے۔ وہ خاموشی سے برتن ہمارے آگے رکھ کر واپس لوٹ گیا تھا۔ میرے اصرار پر شینا نے کھانا کھایا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ مجبوراً مجھے بھی زہر مار کرنا پڑا۔ شینا کی حالت اب کافی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ان اذیت ناک لمحات کو یاد کر کے ہمارے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جب ہم دونوں کے بے حال وجود رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور سانس لینے سے بھی قاصر تھے۔ اب میں اور شینا پیش آمدہ حالات بھلا کر آئندہ کے پراندیش لمحوں کی فکر میں ڈوب گئے۔ پورا ایک دن گزرنے کے بعد اعجاز کھوڑو وہاں آیا۔ اس کے ہمراہ ایک مسلح خواری بھی تھا۔ اعجاز کھوڑو کے چہرے پر درست سنجیدگی طاری تھی، جیسے وہ یہاں کوئی حتمی فیصلہ کر کے آیا ہو۔ اس کی شفاف نظریں شینا کے سوتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ میری متوحش نگاہیں اعجاز کھوڑو کے چہرے پر لرزیدہ تھیں۔ نہ جانے اس کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ شینا، میرا خیال ہے کہ تم اب خود پر دوبارہ کوئی کڑا وقت نہیں آنے دو گی، تاکہ تمہاری یہ سہیلی بھی محفوظ رہ سکے۔ مان، اعجاز کھوڑو نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں شینا کو گھورتے ہوئے مخاطب کر کے کہا۔ لمحے بھر کی توقف کے بعد وہ بولا، تم اگر اپنی اور کنجا کی بہتری چاہتی ہو تو جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ دیکھو شینا، اعجاز اتنا کہہ کر ذرا رکا اور چند قدم ہماری طرف بڑھائے۔ یوں تو تمہاری آنجہانی ماں حاکم سعدی کی موت کے بعد میری اور تمہاری دشمنی ختم ہو چکی تھی، لیکن تمہاری ایڈونچر پسند فطرت نے دشمنی کی اس دبی ہوئی چنگاری کو دوبارہ خوا دے ڈالی، جس کا نتیجہ خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مگر یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم مجھ سے ٹکر لینے اور مجھے بار بار زخم پہنچانے کے باوجود بھی زندہ ہو۔ لیکن اگر تم زندوں سے بدتر زندگی چاہتی ہو تو وہ بھی ذرا دور نہیں ہے۔ میں جب چاہوں تمہیں زندہ لاش میں تبدیل کر کے لاڑکانہ کے کسی بارونق چوراہے پر پھینکوا سکتا ہوں، اور تب بھی کوئی میرا بال بھی بیکر نہیں کر سکے گا۔ اعجاز اتنا کہہ کر ذرا تھما اور بھانپتی ہوئی نگاہوں سے اپنی شفقانہ گفتگو کی اثر پذیری شینا کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم میری ماں کے قاتل ہو۔ میں تمہیں کسی بھی معاملے میں معاف نہیں کر سکتی اعجاز۔ مان، اعجاز کی گفتگو کے لمحاتی توقف کے دوران میں شینا کی سناٹے دار للکار ابھری۔ شینا بھی عجیب لڑکی تھی، ایک آہنی عزم رکھنے والی سرفری لڑکی کے روپ میں اس وقت میں اسے محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری ماں کو اپنے جرم کی سزا ملی تھی، اسے مہم جوئی کا شوق چرایا تھا۔ اعجاز شعلہ بار نظروں سے اسے گھور کر بولا، اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی، اور اس جنگ میں میرے کئی جانثار آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جواباً شینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آہنی لہجے میں کہا، اگر تمہاری کوئی بیٹی تمہاری ہی طرح کے کسی شیطان کے قبضے میں ہوتی تو پھر تم کیا کرتے؟ بکواس بند کرو اپنی، اعجاز کھوڑو زچ ہو کر چلایا۔ تمہارے اسی انداز نے تم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے جھوکری۔ سنو،
اگر تم میرے ساتھ دشمنی کا کھیل جاری رکھنا چاہتی ہو تو بھلے سے اپنا شوق پورا کرو، مگر یہ بھی مت بھولو کہ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، اور تمہاری یہ خوبصورت معصوم سی نازک سہیلی بھی۔ کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارے ساتھ اس کا بھی برا حشر ہو؟ اعجاز نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے شینا سے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے ایسے نازک حالات میں شینا کے دھواں دھار انداز تخاطب پر حیرت ہو رہی تھی۔ میرے خیال کے مطابق شینا کو ایسی نازک گھڑی میں ذرا چالاکی سے کام لینا چاہیے تھا، جبکہ میں اور وہ خود سردار طوطا خان اور اعجاز جیسے سفاک شیطانوں کے قبضے میں تھے۔ اپنے ازلی دشمن اعجاز کے منہ سے اپنی ماں حاکم زادی کی بہیمانہ موت کا سن کر شینا جذباتی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں آخری بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحے بعد اعجاز نے اپنی آواز معتدل رکھتے ہوئے شینا سے کہا، بلکہ یوں سمجھو تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ تم دونوں کو زندہ سلامت اور باعزت طور پر یہاں سے جانے بھی دیا جائے گا اگر تم میری ایک بات مان لو۔ تمہارے پاس اب سوچنے یا سوچ کر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے شینا۔ تمہیں صرف اب وہ ہی کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اس میں تمہارا بلکہ تم دونوں کا فائدہ بھی ہے۔ سردار طوطا خان کا غصہ بھی ابھی تم پر ختم نہیں ہوا ہے۔ شکر کرو کہ میں یہاں موجود تھا، ورنہ تم ان سردار لوگوں کا مزاج اچھی طرح جانتی ہو۔ ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی دشمنیاں نسلوں تک کو نکل جاتی ہیں۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اچانک شینا نے کہا تو اعجاز کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ چہک کر بولا، گڈ، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ مجھے صرف تم سے وہ دستاویز چاہیے جو تم نے میری رہائش گاہ سے اڑائے تھے۔ اعجاز کی بات خلاف توقع نہ تھی۔ مجھے اور غالباً شینا کو بھی پہلے سے کچھ اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ اعجاز بالآخر اپنی دستاویزات کا ہی تقاضا کرے گا، جو وڈیرے عارف خان اور شینا کی جانی ماں حاکم زادی کے تعلقات اور چند تحریری خطوط اور تصاویر پر مشتمل تھے۔ اور اعجاز یہ اہم دستاویزات شینا سے کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ بھی ہم خوب جانتے تھے کہ وہ ان دستاویزات کو اپنے ازلی رقیب اور دیرینہ دشمن وڈیرے عارف خان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شینا جواباً چپ ہو گئی تھی، جب جانتی تھی کہ شینا کے لیے اعجاز کی یہ بات ماننا کتنا کٹھن اور تقریباً ناممکن تھا۔ ان اہم دستاویزات کا اعجاز کے ہتھے چڑھنے سے نہ صرف شینا کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا تھا، بلکہ آنٹی روزینا کی شخصیت بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی تھی، جو ایک ذمہ دار شریف پولیس آفیسر اور لاڑکانہ کے ڈی پی او انسپکٹر لال محمد کی بیوی اور شینا کی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں حاکم زادی کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ اگر اعجاز ان اہم دستاویزات کو وڈیرے عارف خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو یہ بات شینا اور آنٹی روزینا سمیت انکل لال کے لیے بھی ذہنی اذیت و تکلیف کا باعث بن کر رہ جاتی۔ کیوں؟ کیا کہتی ہو پھر؟ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد اعجاز نے سکوت کا پردہ اپنی کھرکھراتی آواز کے خنجر سے چاک کیا تو شینا نے پوچھا، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اعجاز کھوڑوں نے امید بھرے لہجے میں خوشی سے کہا، اور مزید بولا، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تم دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد مجھے تم دونوں سے ساری عمر کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ مگر کیا طوطا خان اس پر رضامند ہو جائے گا کہ تم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہمیں بعد میں آزاد کر دو؟ شینا نے پوچھا۔ سردار طوطا خان کی تم فکر مت کرو، وہ میرا گہرا اور پرانا دوست ہے۔ وہ اب تک میرے مفادات کے لیے ہی میرا ساتھ دیتا آیا ہے۔ اسے میرے کسی بات کے فیصلے سے کوئی سروکار یا انکار نہیں ہو سکتا، اعجاز نے کہا۔ مجھے جانے کیوں اس کے لہجے سے مکاری اور چالاکی کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اس کی ضمانت کیا ہوگی کہ تم وہ دستاویز حاصل کرنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کر دکھاؤ گے؟ تم بعد میں مکر بھی سکتے ہو اپنے وعدے سے۔
شینا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اعجاز سے کہا، مجھے شینا کے معتدل انداز گفتگو اور لب و لہجے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اعجاز جیسے گر کے پارا تیتا جہاندیدہ شخص کو ڈوز دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ باہر طور اعجاز نے شینا کی بات پر مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر سر سراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں میری بات کا یقین تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے سوا تمہارے پاس اور چارہ بھی کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی اس عزیز ترین سہیلی گونجا کو بہن سے بڑھ کر چاہتی ہو۔ میں چاہوں تو اس خوبصورت چھوکری کو تماشا بنا کر اپنی بات تم سے منوا سکتا ہوں، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ کیا یہ بات ضمانت کا درجہ نہیں رکھتی؟ اعجاز کھوڑوں کے مکروہ لہجے نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ خود شینا کے چہرے پر بھی ایک ثانیہ کو ابال کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، مگر اس نے مصلحتاً اس کڑوے گھونٹ کو صبر کے ساتھ پی لینا ہی مناسب سمجھا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ شینا نے یکدم ہتھیار ڈال دینے والے انداز میں اعجاز سے قدرے افسردہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کوئی رسک لینا ہی پڑتا ہے، لیکن ایک بات بہرحال میرے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر تم نے ان دستاویزات کو اپنے ازلی رقیب اور جانی دشمن وڈیرے عارف خان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اس حقیقت کو آشکارا کر ڈالا کہ میری ماں در حقیقت عارف خان کی دوست اور میں عارف خان کی ناجائز اولاد ہوں، تو کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل رہوں گی؟ اگر شینا اعجاز کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے خیال کے مطابق وہ بڑی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ اس کھیل میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی خاطر اعجاز کو اپنی اصل پریشانی کے بارے میں بتا کر اسے بھی اس بات پر کامل یقین کروانا چاہتی تھی کہ اسے اس کی بات ماننے پر کوئی تعمل تو نہیں، مگر مذکورہ خدشے کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ ویسے بھی اعجاز پرانا پاپی تھا، اسے زبانی کلامی اور دیکھنے سننے کی حد تک ساری حقیقت کا علم تھا، اور وہ شینا کی جانی ماں حکیم زادی اور شینا کے بیک گراؤنڈ سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے شینا کی بات پر ایک کے کہا اپنے حلق سے اگلا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ دستاویزات اس وقت تک اہم رہیں گی جب تک ان کی اصل حقیقت آشکارا نہ ہونے پائے۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں ان دستاویزات کو تشدد بام کیے بغیر ہی وڈیرے عارف خان کے خلاف آزماتا رہوں گا۔ یوں سمجھو یہ دستاویزات میرے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ثابت ہوں گی۔ میں بھلا اسے ذبح کیوں کرنے لگا؟ دستاویزات کی حقیقت کھلنے کے بعد کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ عارف خان کی سیاسی شخصیت ختم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ پھر وہ مجھ سے اس کا انتقام لینے کی روش اختیار کرے گا، جبکہ میں اسے صرف دستاویزات کے آشکارا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اسے ساری عمر دباؤ میں رکھوں گا اور اپنے دیگر مقاصد حاصل کرتا رہوں گا۔ اس لیے تم کم از کم اس طرف سے بے فکر رہو کہ میں انہیں آشکارا کرنے کی حماقت کر بیٹھوں گا۔ اعجاز کی صراحت بھری گفتگو پر نہ صرف میں بلکہ شینا بھی ایک لمحے کو اندر سے ذرا ٹھٹکی تھی۔ اس کی اس بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا، جو بات زیر خوف رکھنے کی تھی وہ خوفزدہ کرنے میں کہاں تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین آتا ہے۔ قدرے طویل اور پرسوچ خاموشی کے بعد شینا نے اپنے حلق سے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے اعجاز سے کہا، لیکن وہ دستاویزات تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے صرف میں ہی انہیں حاصل کر سکتی ہوں۔ یہاں ایک لمحے کو میرا دل شینا کی بات پر بھیدوں بھرے انداز میں یکبار کی زور سے دھڑکا تھا۔ اعجاز شینا کی بات پہ نامعلوم سی الجھن میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ان دستاویزات کو لینے جاؤ۔ اعجاز غالباً اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، تم صرف اتنا بتا دو کہ وہ کدھر اور کس جگہ رکھے ہوئے ہیں، میرے آدمی خود ہی وہاں سے ان دستاویزات کو حاصل کر لیں گے۔ تم اپنے آدمیوں کی بات کر رہے ہو، جبکہ وہ دستاویزات لانا خود میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ شینا نے کسی تردد کے بغیر اعجاز کے چہرے کی طرف تکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ کاغذات تو خالصتاً تمہاری ملکیت ہیں، تمہیں بھلا انہیں حاصل کرنے کی کون سی پریشانی ہے؟ اعجاز کے جواب پر
میں اندر ہی اندر شینا کی فطانت پر اشش کر اٹھی۔ اس نے اعجاز کو ذہنی طور پر بہرحال اس بات پر قائل کر ہی لیا تھا کہ ان دستاویزات کو صرف وہی حاصل کر سکتی ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو اعجاز کہ وہ دستاویزات جتنے میرے لیے اہم ہیں اتنے ہی بیگم لاڑک کے لیے بھی اہم ہیں، شینا نے اعتماد کے ساتھ پرسول لہجے میں کہا۔ ابھی میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ان دستاویزات میں بیگم لاڑک کا بھی ذکر ہے، جس کی روح سے وہ میری ماں کی چھوٹی بہن ثابت ہوتی ہیں، اس لیے وہ انہی کے قبضے میں ہیں، اور وہ انہوں نے کہاں چھپا رکھے ہیں میں جانتی تو نہیں، البتہ میں ان سے ایک ملاقات کر کے وہ کسی طرح حاصل کر سکتی ہوں۔ اعجاز نے ایک گمبھیر اور پرسوچ ہمکاری بھری، پھر وہ رضامندی کے انداز میں مزید بولا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں صرف 12 گھنٹوں کی مہلت دیتا ہوں، تم جاؤ اور وہ دستاویزات اڑا لاؤ۔ صرف 12 گھنٹوں کی مہلت؟ شینا نے قدرے تحیر آمیز پریشانی کے ساتھ دہرایا، مگر یہ مہلت تو بہت ہی کم ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ بیگم لاڑک اپنے شوہر کے تبادلے کے بعد ان کے ساتھ جیکب آباد جا چکی ہیں۔ مجھے کم از کم 3 دن کی مہلت تو ملنی چاہیے۔ ہرگز نہیں، اعجاز قطعیت سے بولا، 3 دن بہت زیادہ ہیں۔ جیکب آباد لاڑکانہ سے 2 گھنٹوں کی مسافت پر ہے، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں کی مہلت دے سکتا ہوں۔ شینا اس کی بات پر بظاہر کسی پرسوچ خاموشی میں مستغرق ہو گئی، پھر چند ثانیوں بعد جیسے سپر ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، تم نے یہ کام ہر حالت میں اور مقررہ مدت کے دوران میں ہی کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کام میں ذرا بھی تاخیر کی تو یہ مت بھولنا کہ کنجا ہمارے ہی قبضے میں ہے، تمہاری تاخیر کی سے سزا بھگتنا پڑے گی، اعجاز نے کرخت لہجے میں کہا۔ شینا چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کنجا تو میرے ساتھ ہی جائے گی؟ اس کے لہجے میں اچانک پریشانی تر آئی تھی۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو لڑکی، اعجاز غصے سے گرجا، تم میرے آدمیوں کے ساتھ جیکب آباد جاؤ گی، کنجا تب تک ادھر ہی رہے گی ہمارے پاس۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے آدمی اگر میرے ساتھ ہوں گے تو یہ کام میں اتنی آسانی کے ساتھ انجام نہیں دے پاؤں گی۔ دوسرے یہ کہ جب میں آنٹی سے ملوں گی تو ظاہر ہے میں نے یہ سب کچھ تو بتانے سے رہی، نتیجتاً اس ملاقات کے دوران میں بیگم لاڑک مجھ سے کنجا کے بارے میں ضرور استفسار کریں گی، میں انہیں پھر کیا جواب دوں گی؟ وہ یقیناً شک میں مبتلا ہو جائیں گی، اور پھر دستاویزات کا معاملہ کھٹائی میں بھی پڑ سکتا ہے۔ چھوکری، ایک بات تو بتا، اعجاز نے اچانک شینا کی طرف گھورتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، تو مجھے کیا اتنا ہی بیوقوف سمجھتی ہے کہ میں تم دونوں کو اتنی آسانی کے ساتھ یہاں سے جانے دوں گا؟ سن چھوکری، میرے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش مت کرنا، ایسا نہ ہو کہیں تمہاری اس مہم جوئی کی سزا کنجا کو بھگتنا پڑے بعد میں۔ حیرت ہے، ایک طرف تو تم مجھے اپنی بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور دوسری طرف ہم دونوں معمولی چھوکریوں سے ڈر بھی رہے ہو، شینا نے تاؤ دلانے والے حیرت سے کہا تو اعجاز کھوڑو پھٹ پڑا۔ میں چاہوں تو تم دونوں کو پتال کی گہرائیوں سے بھی بآسانی ڈھونڈ کر اپنے پاؤں چاٹنے پر مجبور کر سکتا ہوں، لیکن بلا وجہ وقت ضائع کرنا میرا مشغلہ نہیں، اس نے انگارہ آنکھوں سے شینا کی طرف گھور کر ایک ایک لفظ دانتوں تلے پیستے ہوئے کہا، بس فیصلہ ہو گیا، اس کام کے لیے صرف تم جاؤ گی، وہ بھی میرے آدمیوں کی نگرانی میں، اور یہ چھوکری ادھر ہی رہ کر تمہاری کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کرے گی، سمجھی تم مس شینا؟ لیکن تم کم از کم اپنے آدمیوں کو تو میرے ساتھ نہیں بھیجو، یہ کام تو… میں نے کہا نا مس شینا، میرے آدمی ہر صورت میں تمہارے ساتھ جائیں گے اور تم پر کڑی نظر رکھیں گے، جیسے ہی انہیں ذرا بھی تم پر شک ہوا کہ تم پھر کسی قسم کے ایڈونچر کا شوق رکھتی ہو، یہ اسی وقت تمہارے نازک اور خوبصورت وجود میں خاموشی سے گولی اتار دیں گے، اور بعد میں تمہاری اس عزیز ترین سہیلی کنجا کا بھی تم سے زیادہ عبرتناک حشر ہوگا۔ اعجاز کے سفاک لہجے پر میں اندر سے کانپ کر رہ گئی، میں نے دیکھا شینا کے چہرے پر بھی گہرے تفکر
اور پریشانی کے آثار نمودار ہوتے چلے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے اپنی چال کے ناکام جانے کی مایوسی ہوئی تھی۔ ذرا دیر کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد بالآخر اعجاز نے جیسے حکم صادر کرتے ہوئے شینا سے آخر میں کہا، اب تیار رہنا، کل صبح منہ اندھیرے تمہیں میرے آدمیوں کے ساتھ جیکب آباد روانہ ہونا ہے۔ یہ کہہ کر اعجاز باری باری ہم دونوں کو خونی نظروں سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ میں اور شینا ایک بار پھر تہہ خانے کی سیلن زدہ منحوس در و دیوار کے بیچ تنہا رہ گئے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس بدبخت اعجاز اور اس کے شیطانی چیلوں کے جانے کے باوجود بھی شینا بدستور کسی گہری سوچ میں غرقہ تھی۔ بالآخر میں نے شینا کو دھیرے سے مخاطب کر کے پوچھنا چاہا، شینا باجی، کیا واقعی آپ وہ اہم دستاویز اعجاز کو لا کر دے؟ شش! مان شینا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سرگوشیانہ انداز میں بولی، کنجا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بس تم دیکھتی جاؤ اور دعا کرتی رہو۔ میں نے تفہیمی انداز میں دھیرے دھیرے اپنے سر کو جنبش دی۔ اگلے دن کا سورج اندیشوں بھرے اور سنسنی خیز لمحات کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ سب سے پہلے استاد ٹکڑی اپنے 2 مسلح حواریوں کے ساتھ وہاں وارد ہوا۔ ایک آدمی نے ناشتے کی بڑی سی ٹرے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، جسے اس نے ہمارے سامنے فرش پر رکھ دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس لمحے استاد ٹکڑی کی آواز ابھری، تم دونوں جلدی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے دوبارہ آئیں گے تھوڑی دیر بعد۔ یہ جملہ اس نے شینا کی طرف دیکھ کر کہا تھا اور پھر وہ مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے اور شینا نے ناشتہ زہر مار کیا اور ذرا دیر بعد ہی 2 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک کڑکدار آواز میں شینا سے مخاطب ہو کر بولا، چلو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ میرا دل جانے کیوں ڈوبا جا رہا تھا۔ شینا نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھے بے اختیار اپنے گلے لگا لیا۔ کنجا، گھبرانا مت، میرے لیے دعا کرنا۔ شینا کی لرزاں سی مگر مضبوط آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اور ہاں، بی بی جی کا وظیفہ پڑھنا مت بھولنا۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر آخر میں بولی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے افسردہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں افراد کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ شینا کے جاتے ہی جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا اور مجھے اپنے قدموں میں کھڑا رہنا دشوار محسوس ہونے لگا۔ شینا کے نزدیک ہونے سے میرے دل کو کس قدر سہارا ملتا تھا، اس کا احساس مجھے ہمیشہ اس وقت ہوتا تھا جب میں بالکل تنہا ہو کر رہ جاتی تھی۔ میں نے آنکھیں موند کر دل ہی دل میں اس مشکل اور کٹھن گھڑی سے نجات حاصل کرنے کے لیے وظیفے کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ کلام الہی میں بلا شبہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں جیسے جیسے بی بی جی کے پڑھائے ہوئے وظیفے کا ورد کرتی جا رہی تھی، مجھے اپنے نڈھال اور پارا پارا وجود میں نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی روحانی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ میں اب دیوار سے پشت لگا کر شینا کے لیے دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ سائیں اس کو اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس تہہ خانے میں مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو اوڑھنے بچھونے تک کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت ذرا اور آگے کھسک گیا۔ میرا خیال تھا کہ شینا کے جانے کے بعد مجھے یہ دونوں رذیل شیطان سردار دودہ خان اور اعجاز تنگ کریں گے، مگر اب تک کئی گھنٹے بیت جانے کے بعد بھی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تہہ خانے کے اندر بدستور جلتے ہوئے بلب کی روشنی تیز ہونے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ باہر اب رات کا اندھیرا اترنے لگا تھا۔ پھر اندیشوں بھری یہ رات بھی اونگتے جاگتے گزر گئی۔ اگلا دن بھی کئی گھنٹوں تک تہہ خانے کی سیلن زدہ دیواروں اور گھٹن آمیز ماحول میں اندیشوں کی چمگادڑیں منڈلاتی رہیں۔ میری حالت اب دگرگوں ہونے لگی تھی اور دل کی دھڑکنوں میں بے طرح اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچانک مجھے تہہ خانے کے مختصر سے زینوں کے سرے پر موجود بند دروازے کے پار عجیب سی کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا
اور اس وقت میں بری طرح چونک گئی جب وہ محیط دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اگلے ہی لمحے میری خوفزدہ نظروں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ دروازہ کھلتے ہی چند مسلح افراد دکھائی دیے۔ انہوں نے بے حال سی شینا کو بڑی سپاکی سے دبوچ رکھا تھا۔ شینا کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شینا کو سینے سے دھکا دیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا اور میں جب تک شینا کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتی، شینا کا نڈھال وجود کٹی پتنگ کی طرح زینوں پر لوٹ پوٹ ہوتا ہوا فرش پر آ رہا۔ اس کی حیرت قضائی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ان ظالموں نے بیچاری شینا کو بہت زد و کوب کیا تھا۔ وہ مسلح افراد شینا کو اندر پھینکنے کے بعد دھڑ سے دروازہ بند کر کے لوٹ چکے تھے۔ میری کنپٹیاں سائیں سائیں کرنے لگی تھیں اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں شینا کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے آہستگی بست میں لے آئی اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے اسے دیوانوں کی طرح چلا چلا کر پکارنے لگی، شینا باجی، شینا باجی، آنکھیں کھولیں۔ میں اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ گھٹے گھٹے انداز میں ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر جست کے ٹیڑھے میڑھے گلاس میں سرائی سے پانی انڈیلا اور اس کے سوتے ہوئے چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارنے کے بعد ذرا سہارا دے کر پانی کا گلاس اس کے خشک لبوں سے لگا دیا۔ وہ اب قدرے ہوش میں آ چکی تھی اور آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ باجی، باجی کچھ تو بتائیں، کیا ہوا؟ ان ظالموں نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ میں نے روحاں لہجے میں شینا سے پوچھا تو اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے بڑی نحیب سی آواز برآمد ہوئی، ککونجھا، ان مردودوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ برآمد ہوئے تھے اور اس کا سر ایک طرف کو لڑک گیا۔ میرے حلق سے خوف کے باعث بے اختیار چیخ خارج ہو گئی۔ شینا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سینے کے زیر و بم سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا۔ آخر اندازاً نصف گھنٹے بعد شینا کے بے سدھ وجود میں حرکت پیدا ہوئی تو میں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور سب سے پہلے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا۔ شینا نے اب آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کے سوتے ہوئے چہرے پر تفکر آمیز نگاہیں ڈال کر لرزہ آواز میں نے پوچھا، باجی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آخر ہوا کیا تھا؟ بازی الٹ گئی تھی۔ جواباً شینا نے پھیکے لہجے میں کہا، کیسے؟ میں نے عذرائے تشویش پوچھا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں یہاں سے جانے کے بعد کسی طرح انکل لال کو خفیہ طریقے سے فون کر کے موجودہ صورتحال کی نزاکت کے بارے میں آگاہ کروں، مگر یہ مردود سائے کی طرح میرے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شینا نے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جب ہم جیکب آباد کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے وہاں پہنچ کر کسی طرح آنٹی سے ملاقات کر کے انہیں اصل بات بتانے کی کوشش کی، مگر ان مردودوں کا ایک آدمی مددگار کے روپ میں میرے ساتھ تھا۔ میں نے وہاں بھی چالاکی اور ہوشیاری سے اس شخص کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بڑا کائیاں تھا۔ جیسے ہی میں نے آنٹی روزینہ سے نیچی آواز میں انہیں اصل حالت کی سنگینی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ شخص جو جانے کس طرح مجھ پر چور نظریں جمائے ہوئے دروازے کے عقب میں کھڑا تھا، فوراً اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی۔ وہ آنے واحد میں میری چالاکی کو بھانپ چکا تھا، مگر اس نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور آنٹی روزینہ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے کوئی ضروری بات بتانے کے لیے بڑی چالاکی کے ساتھ باہر لے آیا، جدھر اس کے باقی ساتھی بھی موجود تھے۔ اس نے درست لہجے میں مجھے جیپ میں سوار ہونے کو کہا اور پھر ہم جیکب آباد سے اسی وقت واپس لاڑکانہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی خطرہ بھانپ لیا تھا۔ دوران سفر اس شخص نے اپنے بقیہ ساتھیوں کو بھی میری چالاکی کے بارے میں آگاہ کیا تو ان خنزیروں نے مجھے خوب جی بھر کر پیٹا۔ پھر یہاں لا کر بھی مجھے سب سے پہلے ستاد دودہ خان اور اعجاز کھوڑوں کے سامنے لا کھڑا کیا اور انہیں اس ساری بات سے آگاہ کیا تو ان دونوں مردودوں نے بھی مجھے بے دردی سے ٹھوکریں ماری اور پھر مجھے بے حال کر کے یہاں پھینک دیا۔ شینا اتنا بتا کر
خاموش ہو گئی۔ وہ اب زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ میرا چہرہ پھوک ہو چکا تھا۔ شینا کی کارروائی ہماری شفاق اور رذیل دشمنوں کے نزدیک ناقابل معافی تھی۔ اب ان سے خیر کی توقع ہرگز نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ جانے اب یہ لوگ ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ تاہم میں نے اظہار تشویش شینا کے شکست خوردہ چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، باجی اب کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی بہت برا ہو گیا۔ نہ جانے اب یہ کمینے لوگ ہمارا کیا حشر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو کنجا اور دعا کرو، وہی بہتر کرے گا، شینا نے آہ بھرنے کے انداز میں کہا۔ ہم دونوں کو اسی طرح باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ مان دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہم دونوں نے ٹھٹک کر مختصر سے قدم چوالے سینے کی طرف بنے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس بند دروازے کی طرف بار بار دیکھ کر جانے کیوں مجھے ہول سا آنے لگتا تھا، اور ذرا سی آہٹ ہونے پر میں یکدم ٹھٹک کر متوحش نگاہوں سے اس دروازے کی طرف تکنے لگتی تھی۔ اس منحوس دروازے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کی دوسری طرف کوئی مہیب اور خواہاں شام افرید گھات لگائے بیٹھی ہو، جو دروازہ کھلتے ہی مجھ پر جھپٹ پڑے گی۔ شینا لاکھ بہادر اور نڈر سہی، مگر اس وقت میرے ساتھ وہ بھی جن کڑے حالات کا شکار تھی، کم و بیش یہی کیفیات اس پر بھی طاری رہتی تھیں۔ آہٹ کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ میں اور شینا سانس روکے اور بت بنے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 5-6 مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ یہ سردار دودہ خان اور اعجاز کے ہی حواری تھے، ورنہ تو ہمیں نہ جانے کیوں یہ خوش فہمی ہونے لگی تھی کہ اب کی بار اس منحوس دروازے کے عقب سے کوئی غیبی امداد نمودار ہوگی اور ہمیں ان اذیتناک اور جاں گسل لمحات سے نجات دلانے کا موجب بنے گی۔ مگر شاید انسانوں کے شیطانی اعمالوں کی وجہ سے دنیا میں اس قسم کے معجزے ہونے بند ہو چکے تھے۔ ان ہٹے کٹے مسلح مشتنڈوں کی جارحانہ حرکات و سکنات کو دیکھ کر میں اور شینا خوف سے کانپ اٹھے۔ اضطراری طور پر ہم دونوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سراسیما نگاہوں سے اپنی جانب باز کی طرح جھپٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے ان بدماشوں کو تکنے لگے۔ انہوں نے ہمارے قریب آتے ہی ہم دونوں کو بڑی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے کے لیے سینے طے کرنے لگے۔ باعث خوف و دہشت کے میرے حلق سے گھٹی گھٹی کرہ آمیز چیخیں نکل گئیں، مگر ان بھیڑیا صفت انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر 6 مسلح ہٹے کٹے بدماش مجھے اور شینا کو بھیڑ بکریوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے ایک قدرے بلند چھت والے مستطیل سے کمرے میں لے آئے۔ یہاں پہنچ کر میں اور شینا تھک سے رہ گئے۔ سامنے دیواروں کے رخ پر دائیں بائیں مسیری نما چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر رلیاں اور رنگین کڑھائی والی اجلی چادریں ڈالی ہوئی تھیں۔ دونوں چارپائیوں کے وسط میں کافی بڑا خلا تھا، جس کے درمیان میں آمنے سامنے 2 اونچی پشتگاؤں والے سرکنڈوں کے موڑے دھرے ہوئے تھے۔ سامنے چوبی گول سی میز بھی دھری تھی۔ موڑوں پر سردار دودہ خان اور اعجاز کھوڑوں بیٹھے ناؤ نوش میں مشغول تھے۔ شراب کی تیز بو نے میرے اعصاب تک چرخا دیے۔ فرنیچر کے نام پر بس یہی کچھ کمرے میں موجود تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی سردار دودہ خان نے اپنے مسلح آدمیوں کو جانے کا مخصوص اشارہ کیا۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے اور جاتے جاتے ہمارے عقب میں دروازہ بھی باہر سے بند کر گئے تھے۔ لگتا تھا اس کی ان خبیثوں کو پہلے ہی سے ہدایات ملی ہوئی تھیں۔ میرا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اور شینا نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی۔ آؤ آؤ بابا آؤ، یہاں بیٹھو۔ مان سردار دودہ خان نے شراب کا مخروطی پیمانہ سامنے میز پر دھرتے ہوئے کھردرے لہجے میں ہم سے کہا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ کا عنصر غالب تھا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ روشن تھی، جس کی تیز روشنی میں مجھے اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں حوث کے گیت منڈلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہی حال اعجاز کا تھا۔ میں اور شینا اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہے۔
ہمارے چہروں پر خوف اور سراسیمگی کے آثار جیسے سخت ہو کر رہ گئے تھے۔ بالخصوص میری حالت زیادہ پتلی ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک اعجاز اپنے حلق سے غراہٹ سے مشابہ آواز خارج کرتے ہوئے اپنے موڑے سے اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے ہماری طرف بڑھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر جارحانہ چمک محسوس کر کے میں اندر سے لرز اٹھی تھی۔